آپ نے چونکہ احتجاج کیا تھا فاروق قادری صاحب کے خلاف، بعد میں پھر آپ نے ان کے حق میں ریلی نکالی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، میڈیا پر ایون آپ کے خلاف شاید یہ ہم کو یاد نہیں ہے۔ احتجاج فاروق قادری گورنمنٹ کے خلاف ہم نے آج تک احتجاج نہیں کیا۔ احتجاجی ریلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف نکالی تھی۔ ان کے سلسلے میں احتجاج کی بات ہو رہی تھی، اس لیے کہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی ہم پلاننگ کر رہے تھے، تو اسی اثناء میں ہمیں انتظامیہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا اور ہماری قیادت نے بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملیں، پرائم منسٹر صاحب سے ملیں، اگر وہاں سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ احتجاج کریں۔ تو ہم پھر دیگر اپوزیشن جو ہماری جماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ تھیں، نصر اللہ تھے اور ہم جماعت کے لوگ تھے اور دیگر، ہم پھر ایک نمائندہ وفد کی شکل میں ان سے ملے تھے۔ اس وقت احتجاج نہیں ہوا، البتہ بعد میں پھر یہ سلسلہ کہ جب انہوں نے جو وعدہ کیا تو پورا نہ ہوا۔ ریلی اس لیے بھی نکالی تھی کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب تھوڑا سا بحران کا شکار تھے، ان کی گورنمنٹ۔ ہم ایک عوامی سطح پہ ان کو اخلاقی سپورٹ مہیا کرنا چاہتے تھے، سیاسی اور اخلاقی سپورٹ۔ میرے خیال سے وہ ریلی زیادہ ہمارے قوم کو تیز کرتی۔ ہم نے کوئی چاپلوسی یا خشونت تو کی نہیں، کوئی ذاتی بات تو تھی نہیں، معاملہ تو عوامی مسائل کا تھا اور ایک ایسا اجتماعی ہے، ایک ایسا مشترکہ یہ معاملہ ہے اشارہ شہید روڈ کا۔ ہو سکتا ہے دیکھیں نا، بجٹ تو ابھی فائنل ہو رہا ہے، بجٹ بک فائنل ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹس کی سطح پہ، تو یہ تھوڑا سا ایک یہ ان کو جگانے والی بات ہے کہ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ پورا کریں، نہیں کریں گے تو پھر ہم نے البتہ یہ طے کیا ہے کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اب 1 سال اور انتظار کریں اور کسی لالی پاپ کے نتیجے میں یہی ہے کہ یہ جو حلقہ ہے اس کو جس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیں کہ جی ہم اس کو کوئی الگ سے کوئی اسٹیٹ کا ڈکلیئر کر دیں، کوئی اور ذرائع دیکھیں، اگر ہمارا کشمیر کا حصہ نہیں ہے، اس کے وسائل یہاں نہیں لگ سکتے تو پھر ہمیں کوئی اور آپشن دیکھ لینا چاہیے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے وہ تو چلے، سب پہ کسی پارٹیز کو آن بورڈ لے رہے ہیں، لوگوں کا ہر ایک کے اپنے اپنے پولیٹیکل ٹارگیٹس ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اصولی طور پہ دیکھیں نا تو ممکن ہے کہ ہمیں یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہم نے کی ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے پولیٹیکلی بہت ساری چیزیں لوگوں نے ہم سے مطلب باتیں بنائی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے کہ کسی کی بات بنانے کی خاطر ہم جو ہے نا وہ اپنے پاؤ گوشت کی خاطر کسی کا اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، وہ چاہے ٹیکنیکل طریقے سے ہو، پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ذریعے ہو، احتجاج کے ذریعے ہو، مومنٹم کے ذریعے ہو، اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ حل ہوگا تو ساری سیاست بھی بچی رہے گی، باتیں بھی بچی رہیں گی، اور یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو سچی بات یہ ہے کہ پھر کیا ہم یعنی اب 21ویں صدی میں بھی اگر کوئی اس حالت میں ہم رہیں گے تو پھر لوگوں کے لیے نا بات کسی احتجاج کے کامیاب ہونے نہ ہونے کی اس پہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کتنا اہم ہے، ایک بات، اور پھر جو اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں، یعنی ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اگر یہ بات ہو کہ لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں اور مسئلہ بھی جینون ہو تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کامیاب ہو۔ ڈیفینیٹلی لوگ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اس کے لیے ہم لوگوں کو کال دے کر لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس پہ لوگ بہت اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشان ہیں، جگہ جگہ سے ہمیں لوگ کہتے ہیں، ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو، بلکہ لوگوں ہی کی ڈیمانڈ پہ ہر کسی سے جس سے بات ہوتی ہے وہ پہلے نمبر پہ جو بات کرتا ہے جو بشارت شہید روڈ کا کیا ہوا اور کیوں نہیں بن رہی ہے، کیا وجہ، ہمارا کیا قصور ہے، تو اس لیے انشاءاللہ یہ عوام کی سطح پہ اس کو بہت پذیرائی بھی ہوگی اور پریشر بھی ہم انشاءاللہ جتنا چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ اب دیکھیں نا کہ آپ سے گاڑی والے نا اور ٹرکس جو آتے ہیں وہ باغ کا کرایہ لیتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی اتنی مشکل سڑک ہے، اس سے گزر کے ہم آتے ہیں، ہماری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں باغ اگر جانا ہو نا پکی سڑک سے اوپر سے وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، تو ہمیں باغ کا کرایہ دینا پڑتا ہے، یعنی درمیان سے 25 30 40 کلومیٹر اور ایکسٹرا ہمیں دینا پڑتا ہے، وہ اسی لیے کہ اس سڑک کی حالت ٹھیک